یہ جو نکات میرے بھائی نے گنوائے کہ اتنی جرا اس نقطے کے اوپر جرا, یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. ہم نے ٹی وی اسکرینوں کے اوپر پورے کیسز ڈسکس ہوتے دیکھے ہیں. ہم نے کہا کہ جی فلانی طور سے یہ ہو گیا, پیناما اسکینڈل کے اندر یہ ہو گیا, فیک اکاؤنٹس کے اندر یہ ہو گیا, ڈاکٹر عاصم کے اوپر 400 ارب نکل آئے. ہم نے یہ بہت کہانیاں سنی, لیکن پھر جب وقت بدلا, تاریخ نے پلٹا کھایا, ان کے اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے تحریک انصاف کے, تو اس کے بعد ایک ڈیل تھی جو مل گئی جو جماعتیں اس وقت حکومت میں, اور جو بشرا بی بی کی رہائی ہے, گو کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ خواتین تک ایسی باتیں نہیں پہنچنی چاہیے اور ان کی رہائی خوش آئند ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کچھ بدلا تو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رہائی عمل میں آئی ہے, ورنہ تو آپ نے ٹی وی کے اوپر وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ جس شخص کو ضمانت ملتی ہے وہ جیل کے دروازے سے باہر نہیں ہے اور اس کو دوسرے مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ گرفتاری کیونکہ نہیں عمل میں آئی تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو بدلا ہے. اور یہ ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے کامران بھائی کہ ہمارا اس ملک کے اندر وہی دائروں کا سفر ہے. آج جو لوگ حکومت میں ہیں یہ مطمئن ہے کہ ہماری ڈیل ہوئی بھی ہے, ساڑی گل ہوئی. یہ بڑا اچھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس حکومت بھی اس خوشی میں ہے کہ ہماری ڈیل ہوئی بھی ہے. اب کنٹینیو کریں یہاں سے. ویری گڈ, میں نے کہا ایمفیسس کر دوں. اچھا تو یہ چیز ہمیں, یہ دائروں کا سفر ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ ڈیلوں کی سیاست ختم کرنی پڑے گی. بند کمروں کے فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپنے بند کرنے پڑیں گے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 64% آبادی اس ملک کی 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے. اس ملک کے اندر بے انتہا پوٹینشل ہے اگر ہم اس کو صحیح چینلائز کریں. لیکن لوگوں کے فیصلے کے اوپر آمین کہیں, چاہے وہ آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو, اور لوگ اسی پروسیس کے ذریعے پھر ایونچولی جو پالیٹکس آف ڈیلیوری ہے وہ سامنے آئے گی. اگر آپ لوگوں کو وکٹم کارڈ ہاتھ میں دے دیں گے, ہر چوتھے سال کسی کو تیسرے سال نکال کر باہر عوام میں بھیج دیں گے اور وہ جا کر کہے گا سینہ گریبان چاک کر کے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, تو سیاست کبھی ایشوز پہ واپس نہیں آئے گی. تو ڈیل کے ذریعے بھی سیاست ایشوز پہ واپس نہیں آئے گی. اگر ایشوز پہ سیاست واپس لے کر آنی ہے تو پھر برائے مہربانی لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے. صاحب مجھے ذرا سمجھا دیجیے, کیا اس طرح ہوتا ہے, کیا ہمارے ایم ایل اے اس طرح بک جاتے ہیں؟ میں اس ضمن میں 2 نکات آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کوئی اچنبے کی بات نہیں کی. یہ ہماری سیاسی نظام کی ایک بدنما حقیقت ہے کہ اس میں میری جو کلاس ہے, جو ہم سیاستدان ہیں, چاہے ایم این ایز ہوں, چاہے سینیٹرز ہوں, چاہے ایم پی ایز ہوں, چاہے کاؤنسلرز ہوں, چیئرمین ہوں, ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اس معاملے میں اچھی شہرت نہیں رکھتی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے بہت پہلے بھی ایسی کئی متعدد اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن میں پیسوں کا عمل دخل رہا ہے, لوگ بکتے رہے ہیں. یہ ہمارے اس نظام کا ایک بدنما اور ہماری پولیٹیکل کلاس کا ایک بدنما چہرہ ہے. دوسری بات, نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دنیا بھر میں جو کرپشن کے حوالے سے رینکنگز ہیں وہ کسی صرف ایک کلاس کی وجہ سے اتنی بدترین رینکنگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا پورا کا پورا ریاستی نظام جو ہے, جس کے اندر اگر آپ نے مریض ہسپتال میں داخل کرانا ہے تو آپ کو وہاں پر رشوت دینی پڑے گی کہ اس کو بستر مل جائے. اگر آپ نے بچہ اسکول میں داخل کرانا ہے تو آپ کو وہاں پر رشوت دینی پڑے گی کہ آپ کا بچہ اسکول میں داخل ہو جائے. اگر آپ نے پٹواری کے پاس فرض بنانا ہے, اپنی زمین کا بنوانا ہے یا وراثت کا بنوانا ہے, آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اگر آپ پولیس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو اگر آپ مظلوم بھی ہیں, آپ کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے, تو تب بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. ہمارا پورے کا پورا نظام, ریاستی نظام کرپٹ ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی اب کھل کر کرنی پڑے گی کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ریاست سے آگے بڑھ کر بھی صلاحیت کر چکی ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ صبح دودھ دینے والا کوئی آتا ہے تو آپ یہی دل میں دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے آگے بھی ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے کہ اگر دودھ دے رہے ہو اس میں تم نے پانی ملانا بھی ہے تو پانی نسلے کا ملا دینا, صاف پانی ملا دینا, میرے بچوں کو کہیں ہیپیٹائٹس. لیکن مصطفیٰ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, تو آپ یہ جو آپ نے جتنے بندے گنوائے ہیں نا, جو عام لوگ ہیں, خواہ وہ دودھ والا ہے, خواہ وہ پٹواری ہے, خواہ وہ کوئی اور ہے, وہ ان کے پاس تو دیکھیں نا, جب کرپشن ایٹ دا ٹاپ ہو رہی ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہماری گورنمنٹ کرپشن میں انوالو ہے, ہمارے ایم این ایز بک جاتے ہیں, ہمارے سینیٹرز ٹوٹ جاتے ہیں, تو جب رول آف لا جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, وچ از دا گورنمنٹ آف دا ڈے,
وہ اگر بکی ہوئی ہو یا وہ رشوت دے رہی ہو اور لے رہی ہو تو نیچے والا جو ہے وہ تو ویسے ہی شیر ہو جائے گا, وہ کہے گا جب اوپر سے کوئی نہیں لا ابائڈ کر رہا تو ہم پہ کون اپلائے گا. وہ کیا مورل لیجٹیمیسی رہ جاتی ہے کسی بھی ایسی گورنمنٹ کی جو خود جوڑ توڑ کر کے چلے الزام کی حد تک ترامیم بھی ایسے پاس کروا رہے ہو کہ جی وہ بندے خرید رہے ہوں اور وہ بیچ رہے ہوں, منڈیاں لگی ہوں. جی ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے کہ معاشرے میں جس شخص کے بارے میں یہ تاثر پھیل جاتا تھا کہ یہ شخص ایماندار نہیں ہے تو لوگ اس سے اپنا رابطہ منقطع کرتے تھے, ملنا جلنا چھوڑتے تھے. اب تو ہمارے ہاں تنزلی اتنی ہو چکی ہے کہ اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو سیاستدان ہے, میں نے اسی لیے سب سے پہلے اپنی پولیٹیکل کلاس کو جس کا میں حصہ ہوں اس کو کرٹیسائز کیا کہ ان کے اوپر زیادہ یہ آبلیگیشن بنتی ہے کہ وہ کیونکہ معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, تو ان کو ذرا آپ ایک ہائر لیول کے اوپر جج کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک عام آدمی. اور ہم سیاستدانوں کے جو اصول ہیں اور اس معاملے میں جو ہماری جو بدنما چہرہ ہم سیاست کا, لیکن مصطفیٰ بھائی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولانا کے الزامات میں کچھ صداقت ہو سکتی ہے؟ جی میں نے شروع ہی اس سے کیا کہ مولانا صاحب کی بات سے میں بالکل حیران نہیں ہوا. یہ ہمارے سیاسی نظام کا بدنما چہرہ بھی ہے, ایک تلخ حقیقت بھی ہے. اور ایسا صرف یہی نہیں ہوا بلکہ حکومت نے تو اس 2/3 اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے لوگوں کے اوپر آزمائے کہ جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو اغوا کیا. عطا اللہ مینگل صاحب, سردار اختر مینگل صاحب جو بھی ایک جماعت کے سربراہ ہیں, وہ آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے ان کے ممبران کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے ان کو لے جایا گیا. ہم نے پھر فوٹیجز دیکھے کہ لوگوں کے گھر, لوگوں کی رہائش گاہیں وہ توڑی گئیں. ہم نے لوگوں کی گھروں کی باپردہ خواتین کو پریس کانفرنسز کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے اس ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے. تو جو 2/3 اکثریت تھی, جہاں پر پیسے چل سکتے تھے وہاں پر پیسے چلے, جن لوگوں نے پیسے قبول کرنے تھے, لینے تھے, ان کو اس طریقے سے رام کیا, اور جو لوگ نہیں لے رہے تھے ان کے اوپر پھر یہ ہتھ کنڈے آزمائے گئے. اور اس میں کوئی سیاسی جماعت بری ذمہ نہیں ہے. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کامران بھائی کہ جس وقت آج اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ہو رہا ہے تو ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جی تحریک انصاف کے دور میں سینٹ کے اندر جب ہم نے عدم اعتماد پیش کی, وہاں سے کیمرے بھی نکلے اور مراد سے ہمارے ممبران سے کا ضمیر جاگ گیا جی ہماری دوسری پارٹی کے لوگوں کا. جی تو یہ ہم بالکل برا نہیں جانتے. ہم سیاستدان, ہم صرف طاقت کے حصول کے لیے, اقتدار کے حصول کے لیے ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ بس ہر قیمت پر اس کو حاصل کر لیا جائے. بالکل صحیح. تو یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. حفیظ النعیم صاحب, مصطفیٰ بھائی جتنا پاکستانی پالیٹکس کو سمجھے ہیں, جہاں پر حکمرانوں پر سیاسی مقدمات بنائے جاتے ہیں, ان کی جلا وطنیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پھر ایک ڈیل کے ذریعے ان مقدمات کو واپس بھی لیا جاتا ہے, ان جلا وطنیوں کا ریٹرن بھی ہوتا ہے. ابھی شعیب شاہین صاحب کو آپ سن رہے ہیں, بشرا بی بی جس طرح رہا ہو گئی ہیں اور اس کے متعلق تمام لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے. مجھے تو میرے پاس تو کوئی نالج نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان کا باہر آنا ہی بہت بڑی بات ہے. ایک بڑا حکومت پریشان ہے اس بات سے, جس طرح خواجہ آصف صاحب کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ تو پس پردہ کو چل رہا ہے. کل ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہ جسے حکومت لگتا ہے حکومت اسپیکٹ نہیں کر دی بشرا صاحبہ باہر آ جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, میرے پاس تو خیر کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی معاملہ کبھی طے ہو سکتا ہے قریب دور میں, یا آپ کو لگتا ہے ابھی یہ گون کیس ہے, ابھی تو لمبا چلے گا یہ معاملہ؟ جی جب آپ نے اسی طرح کا سوال میرے بھائی بیرسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ڈیل تو کوئی نہیں ہوئی اور رہائی جو ہے یہ تو فیصلے پھر عدالتوں نے کرنے, تو میری اس وقت ہنسی چھوٹ گئی. ہم پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھے تو یہ فیصلے عدالتوں نے کہاں کرنے ہوتے ہیں. یہ جو نکات میرے بھائی نے گنوائے کہ اتنی جرا, اس نقطے کے اوپر جرا, یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. ہم نے ٹی وی اسکرینوں کے اوپر پورے کیسز ڈسکس ہوتے دیکھے ہیں. ہم نے کہا کہ جی فلانی طور سے یہ ہو گیا, پیناما اسکینڈل کے اندر یہ ہو گیا, فیک اکاؤنٹس کے اندر یہ ہو گیا, ڈاکٹر عاصم کے اوپر 400 ارب نکل آئے. ہم نے یہ بہت کہانیاں سنی, لیکن پھر جب وقت بدلا, تاریخ نے پلٹا کھایا, ان کے اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے تحریک انصاف کے, تو اس کے بعد ایک ڈیل تھی جو مل گئی جو جماعتیں اس وقت حکومت میں, اور جو بشرا بی بی کی رہائی ہے, گو کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ خواتین تک ایسی باتیں نہیں پہنچنی چاہیے اور ان کی رہائی خوش آئند ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کچھ بدلا تو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رہائی عمل میں آئی ہے.
ورنہ تو آپ نے ٹی وی کے اوپر وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ جس شخص کو ضمانت ملتی ہے وہ جیل کے دروازے سے باہر کر نہیں ہے اور اس کو دوسرے مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ گرفتاری کیونکہ نہیں عمل میں آئی تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو بدلا ہے. اور یہ ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے کامران بھائی کہ ہمارا اس ملک کے اندر وہی دائروں کا سفر ہے. آج جو لوگ حکومت میں ہیں یہ مطمئن ہے کہ ہماری ڈیل ہوئی بھی ہے, ساڑی گل ہوئی. یہ بڑا اچھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس حکومت بھی اس خوشی میں ہے کہ ہماری ڈیل ہوئی بھی ہے. اب کنٹینیو کریں یہاں سے. ویری گڈ, میں نے کہا ایمفیسس کر دوں. اچھا تو یہ چیز ہمیں, یہ دائروں کا سفر ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ ڈیلوں کی سیاست ختم کرنی پڑے گی. بند کمروں کے فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپنے بند کرنے پڑیں گے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. 64% آبادی اس ملک کی 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے. اس ملک کے اندر بے انتہا پوٹینشیل ہے اگر ہم اس کو صحیح چینلائز کریں. لیکن مصطفیٰ بھائی آپ یہ تو بتائیں نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان بھی ڈیل کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ کا باہر آنا آپ کو لگا کچھ بدلا تو ہے, تو وہ آپ کو کتنا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے نظر میں؟ جی بالکل, پہلے دن سے وہ اس چیز کے اوپر بڑے کلیئر ہیں. ان کی سیاست کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. وہ کہتے رہے ہیں, بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں نے کسی سیاسی جماعت سے کوئی بات نہیں کرنی. اگر میں نے بات کرنی ہے تو میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. میں ان سیاسی جماعتوں سے کیوں بات کروں؟ تو ڈیل کی تلاش میں تو وہ پہلے دن سے ہیں. اور یہ جو ہماری, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے اور کبھی نہ کبھی تو ہونی ہے, اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھیں, یہ تاریخ کا پہیہ تو گھومنا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کی سیاست سے آپ ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں آپ ان کو بدل سکتے ہیں, آپ ان سے نمٹ سکتے ہیں؟ اس وقت پچھلے 1.5 سالوں کے اندر 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا ہماری اس ٹاکسک پالیٹکس کی وجہ سے, اس سیاسی بے یقینی کی وجہ سے. تو ہمیں اگر سیاست کو واپس ٹھیک کرنا ہے, معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہمیں اس طرح کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. صرف ایک کلیہ ہے, آپ اپنے برابر کے ممالک ملک کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, صرف ایک ہی کلیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. لوگوں کے فیصلے کے اوپر آمین کہیں, چاہے وہ آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو. اور لوگ اسی پروسیس کے ذریعے پھر ایونچولی جو پالیٹکس آف ڈیلیوری ہے وہ سامنے آئے گی. اگر آپ لوگوں کو وکٹم کارڈ ہاتھ میں دے دیں گے, ہر چوتھے سال کسی کو تیسرے سال نکال کر باہر عوام میں بھیج دیں گے اور وہ جا کر کہے گا سینہ گریبان چاک کر کے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, تو سیاست کبھی ایشوز پہ واپس نہیں آئے گی. تو ڈیل کے ذریعے بھی سیاست ایشوز پہ واپس نہیں آئے گی. اگر ایشوز پہ سیاست واپس لے کر آنی ہے تو پھر برائے مہربانی لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے اور لوگوں کے فیصلے کا. سر آپ ابھی تو خیر اگر عمران خان نے باہر آنا ہے تو لوگوں کا فیصلہ نہیں چلے گا, ابھی تو کچھ اور ہی چلے گا. اور اس میں آئی تھنک بیسٹ بندے جو ہے نا, جو اندر سے اور باہر سے جانتے ہیں عمران صاحب کو, حفیظ اللہ نیائی صاحب,